السلام علیکم۔ آج عشرہ زینبیہ کی 7ویں مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی فاطمہ رضوی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گی زکیہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اے مومنو یسرب میں عجب نوحہ گری ہے، اے مومنو یسرب میں عجب نوحہ گری ہے، زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے، لب خشک ہے منہ زرد ہے، آنکھوں میں تری ہے، پیغمبر کونین چراغ سحری ہے، پیغمبر کونین چراغ سحری ہے، ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر النساء سے، ارے محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے، محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیندار، ایک عظیم فردوس ہے وہ خاص غفار، مکے میں مدینے میں تباہی کے ہیں آثار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، فاقے
کیے غمگین رہے دنیا کے سفر میں، آخر سفر مرگ کیا ماہ سفر میں، آخر سفر مرگ کیا ماہ سفر میں، ایک کافرہ نے گوشت میں تھا زہر کھلایا، اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا، مولا کو سر بستر آزار گرایا، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا، کمزور کیا اپنے رسول عربی کو، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو، القصہ کے اسرار اجاد کھل گئے دل پر، مسجد میں گئے ذوف کے عالم میں پیامبر، عباس و علی تھامے ہوئے دست مطہر، اور جا کے پڑھا خطبہ آخر سر منبر، اور جا کے پڑھا خطبہ آخر سر منبر، پھر بولے کہ پہنچا ہو اگر رنج کسی کو، اے تم عفو کرو اپنے نبی کو، اے مومنو تم عفو کرو اپنے نبی کو، اے مومنو اسرار میں۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اب میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت کریں۔ برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اللہم انقر الفاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم، خالق کائنات، خالق ارض و سما، اس پروردگار کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جو بن مانگے بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم جس کا احسان ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس دین پر پیدا کیا کہ جو اس کا سب سے پسندیدہ ترین دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. عزیزان محترم، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا. اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں دین محمدی پر پیدا کیا. اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنا کر بھیجا، کہ وہ نبی کہ جو کائنات کے لیے رحمت کا نمونہ بن کر آئے، وہ نبی کہ جو تمام کائنات کے لیے رحمت کا مجسمہ تھے، اس نبی کا امتی بنا کر ہمیں اللہ نے بھیجا. بہت بڑے فخر کی یہ بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. آج ہم اسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتا، نہ آدمی، نہ قرآن کا نزول ہوتا، نہ تلاوتیں، نہ ریاضتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی. جو کچھ بھی آج ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ انہی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حدیث قدسی میں اللہ نے اعلان کر دیا، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق کو خلق نہ کرتا. یعنی یہ کائنات خلق ہوئی ہے محمد کے صدقے میں. یہ لوح، یہ قلم، یہ عرش، یہ فرش، یہ کرسی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ حیوان، یہ شجر، یہ حجر، یہ تمام کائنات کی سب کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو محمد کے صدقے میں خلق کیا. یہ کچھ بھی خلق نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے. تو جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ محمد کے صدقے میں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. اور عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کی تاریخ رسول خدا کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اس لیے آج ہم رسول خدا کا ذکر کریں گے، ان کے اخلاق کا، ان کی فضیلتوں کا ذکر کریں گے کہ اگرچہ اس مختصر سے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ رسول خدا کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا جا سکے، یا رسول خدا کی زندگی کے تمام جو ہیں وہ نکات کو اس مجلس میں مختصر سے وقت میں بیان کیا جائے، یا ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا جائے. عزیزان محترم، ہو ہی نہیں سکتا اس مختصر سے وقت میں رسول خدا کی تمام زندگی، ان کے حالات اور ان کی فضیلتوں کو بیان کرنا. بلکہ میں کہوں گی کہ اگر فضیلت رسول خدا کو بیان کرنی ہے تو آپ دیکھیے اس چیز سے بیان کرو کہ جو ان کی شان کے مطابق ہے. اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا، اگر ہمیں سونے کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا ہو تو ہم سنار سے پوچھتے ہیں، کسی لوہار سے نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ سنار ہی بتا سکتا ہے کہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، یا سونے کی قیمت کیا ہے. کبھی بھی لوہار نہیں بتا سکتا ہے. تو رسول خدا کی فضیلت کو اگر بیان کرنا ہے تو ہم اور آپ اپنی اس گنہگار زبان سے، اپنی اس معصیت کار زبان سے، ہم اور آپ کیا ہی رسول خدا کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں. اگر رسول خدا کے فضائل کو سننا ہے تو قرآن سے پوچھو. اور دو ہی جگہ ہے جہاں پر رسول خدا کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یا قرآن سے پوچھو یا حیدر کے فرمان سے پوچھو. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ہم جب کسی بھی عالم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں
تو دو ہی لوگوں سے اس عالم کے بارے میں صحیح طریقے سے ہمیں معلومات مل سکتی ہے، یا تو ان کے استاد سے جا کر ان کے بارے میں پوچھا جائے یا ان کے شاگرد سے پوچھا جائے، کیونکہ یہ دونوں بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں۔ اور لوگوں کے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح انفارمیشن اتنی نہیں دیں گے جتنا یہ دو لوگ دیں گے، یا ان کے استاد یا ان کا شاگرد۔ تو عزیزان محترم، اس پوری کائنات میں آپ دیکھیں رسول خدا کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو ان کا ایک ہی استاد ہے اور وہ ہے خدا، اور ایک ہی پوری کائنات میں لائق شاگرد ہے اور وہ ہے مرتضیٰ۔ تو اب اگر رسول اللہ کی فضیلتوں کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کے فضائل کو جاننا ہے، تو پھر یا خدا سے پوچھیں یا مرتضیٰ سے پوچھیں۔ اور دیکھیے استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن اور شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ تو رسول خدا کے فضائل یا قرآن سے ڈھونڈیے یا نہج البلاغہ سے پوچھئے۔ تو اس رسول اللہ کی صحیح فضیلت کو اگر ہمیں سننا ہے تو قرآن سے پوچھے، اس لیے کہ قرآن کے ورق ورق پر جو ہے وہ رسول اللہ کے قصیدے بیان ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو ہے قصیدہ خوان شان مصطفیٰ، کہ جس میں آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ رسول خدا کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ابھی جس سورے کی تلاوت ہماری بچی نے کی، آپ دیکھیے یہی سورہ رسول اللہ کی فضیلت کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جب خدا نے اپنے حبیب کے بچپن کو دیکھا تو اعلان کیا الم یجد کا یتیما فآوا، جب سفر میں دیکھا کا فوجد کا ضالا فہدا، جب تنگدست دیکھا کا فوجد کا عائلا فاغنا، جب رسول کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا کا انکا لعلی خلق عظیم، جب رسول خدا کی رفتار کو دیکھا تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب رسول خدا کے بلند کردار کو دیکھا تو کہا وما محمد الا رسول، جب رسول اللہ نے چادر کو اوڑھ لی تو خدا نے پکارا یا ایھا المدثر، جب ابا کو اوڑھا تو کہا یا ایھا المزمل، جب رسول اللہ کے چہرے روشن کو دیکھا تو کہا والشمس والضحاھا، جب سیاہ زلفوں کو دیکھا تو کہا واللیل اذا یغشاھا، جب رسول خدا کی زبان مبارک کو دیکھا تو کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب رسول خدا کے سینے اطہر کو دیکھا الم نشرح لك صدرک، جب آپ کی پشت مبارک کو دیکھا کہا ووضعنا عنك وزرک، جب رسول خدا کے دست مبارک کو دیکھا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب رسول اللہ کے بیت کو دیکھا تو کافی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور جب رسول اللہ کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیے پورا قرآن رسول خدا کا مدح خواں ہے، پورا قرآن رسول خدا کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے ایک عجیب ہی شان اپنے حبیب کی بیان کی ہے، اور پھر اسی شان کو بیان کرتے ہوئے خدا سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ یہاں پر خدا اب رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مگر اپنا تعارف کروانے کے لیے کہ خدا اپنا بھی تعارف کروا رہا ہے، تو یہاں پر رسول اللہ کی ذات کو پہچنوا کر کروا رہا ہے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے اس امیین میں سے ایک رسول کو تمہارے لیے بھیجا، وہ رسول جو تمہارے لیے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ رسول جو تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وہ رسول جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں بھی رسول اللہ کی خدا جو تعریف کر رہا ہے تو اپنے کو پہچنوانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں یوں تو تعارف ہمیشہ بڑوں کا تعارف جو ہے وہ چھوٹوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ چھوٹوں کا تعارف ہمیشہ بڑوں سے ہوتا ہے، لیکن اگر چھوٹا قابل فخر انسان ہے تو پھر بڑا بھی اپنا تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو ہی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بڑے کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے تعارف چھوٹے سے کروایا۔ ایک حدیث قدسیٰ میں
کہ جب رسول بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، تو خدا تعارف کروا رہا ہے، تو مرکز ہستی فاطمۃ الزہرا کی ذات کو قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم اس انداز میں تعارف کروا رہا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی خدا نے یہاں پر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مرکز تعارف فاطمۃ الزہرا کی ذات کو قرار دیا۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا بھی اگر قابل فقر ہو جائے تو پھر چھوٹے سے بڑے کا تعارف کیا جا سکتا ہے۔ تو اب خدا بھی اپنا تعارف کروا رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، خدا وہ ہے جس نے امی میں سے جو ہے ایک رسول کو تمہارے لیے مبعوث کر دیا۔ تو یہاں پر بھی خدا اپنا تعارف رسول اللہ کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ اب دیکھیں اسی آیت میں ایک لفظ آیا ہے امی۔ اب امی کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ امی کا لفظ ان پڑھ معنی میں لیتے ہیں کہ خدا نے تمہارے درمیان میں ایک ان پڑھ، معاذ اللہ ایک ان پڑھ رسول کو بھیجا جس نے کہیں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو یہ بعض لوگ امی کا معنی جو ہے وہ ان پڑھ کے لیتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے جب سے آنکھ کھولی تھی دنیا میں آنے کے بعد کسی سے بھی رسول خدا نے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی سے بھی تعلیم نہیں لی تھی، لہٰذا آپ کو امی کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے۔ تو میں کہوں گی کہ اگر نبی تمہاری نگاہ میں ان پڑھ ہیں، نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو میں کہوں گی نبی کا دل دکھانے کا بھرم کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کے دل دکھانے کا بھرم کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی لکھ پڑھ نہیں سکتے تو پھر کاغذ قلم دے دو۔ یعنی اگر نبی پڑھ لکھ نہیں سکتے تو پھر ان کو کاغذ قلم دے دو، لیکن کاغذ قلم نہیں دیا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ رسول کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر لوگ کہتے ہیں رسول ان پڑھ تھے، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہیں بھی علم حاصل نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے، اگر کوئی انسان، آپ نے کسی کو مجلس میں اپنے شہر میں بلایا ہو اور کوئی دوسرا شخص آ کر اعتراض کرے کہ یہ کس کو آپ نے ممبر پر بٹھا دیا، کیونکہ میں نے شہر کے تمام اسکول، تمام کالجز میں دیکھ لیا، کہیں پر بھی مجھے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی تو جواب دیں گے کہ آپ اپنے شہر میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو، یہ شہر سے ان کا تعلق تھوڑی نہ ہے، یعنی شہر کے تھوڑی نہ یہ رہنے والے ہیں جو تم یہاں پہ ان کا ریکارڈ ڈھونڈ رہے ہو۔ جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں پر ان کا ریکارڈ جا کے ڈھونڈو۔ تو میں کہوں گی کہ مسلمانوں، تم رسول کو ان پڑھ کہتے ہو، رسول کو تم امی کہہ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو اس لیے کہ رسول اللہ نے دنیا میں کہیں علم حاصل نہیں کیا۔ تو رسول جو ہیں وہ اس دنیا کے تھوڑی نہ ہیں، وہ عرش سے آئے تھے، تو عرش پر ہی ان کا استاد ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اگر فرجہ۔ رسول اللہ کے استاد کو دیکھنا ہے تو پھر رسول جہاں سے آئے ہیں وہاں پر جا کر دیکھو رسول کا کون استاد ہے، کون ہے جس نے رسول کو علم دے کر بھیجا، کون ہے جس نے رسول اللہ کو علم لدنی عطا کیا۔ تو عزیزان محترم، اسی رسول اللہ کی زندگی اور ان کے اخلاق کو آج ہم یہاں پر تھوڑا سا بس ڈسکس کریں گے، اگرچہ میں نے کہا کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ بیان کر سکیں، لیکن آپ دیکھیے اخلاق نبوی، امام حسین بھی جب مدینے سے کربلا کے لیے نکلے تو وہ امام حسین کا کلام جو میں اپنی ہر مجلس میں پڑھتی ہوں، امام نے اپنے اس ہدف اور مقصد کو بیان کیا۔ کیا فرمائے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اس لیے نہیں نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حسین کو تخت و تاج کی ضرورت ہے، حسین کو حکومت چاہیے، حسین کو دولت چاہیے، یا حسین کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا حسین کہیں پر شر اور فساد پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَسِيرَةُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور اپنے جد، اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے
بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جاؤ. تو امام حسین کا ہدف سنت رسول خدا کا احیاء ہے، سنت رسول خدا کو زندہ کرنا ہے. وہ سنت کہ جس کو لوگ جو ہیں وہ ختم کر رہے تھے، وہ سنت کہ جس کو پامال کیا جا رہا تھا. حسین مدینے کو چھوڑ کر کربلا آئے تاکہ سنت نبوی کو زندہ کر سکے. خدا کی قسم آج اگر حسین نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو رسول اللہ کی تمام محنت رائے گاہ چلی جاتی. رسول خدا کی وہ سنت آج کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا. تو عزیزان محترم، کیا ہے سنت رسول؟ کیا ہے رسول اللہ کی سیرت؟ کیا ہے رسول اللہ کی سنت؟ عزیزان محترم، رسول کی سب سے بڑی سیرت اگر آپ کو دیکھنی ہے، ان کے کردار کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ دیکھیں رسول اللہ جب آئے ہیں دنیا میں، تو آنے کے بعد جب آپ مبعوث بے رسالت ہوئے تو آپ نے آتے ہی لوگوں کو نماز کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو روزے کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا. اور جب اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے پتھر دل میں اپنی جو ہے وہ اخلاق اور کردار سے ان کے دلوں کو نرم کر دیا، تب جا کر اس میں توحید کا بیج بویا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک زمین بنجر ہے اس میں آپ کتنا بھی بیج ڈالیں وہ بیج نہیں اگے گا. پہلے اس پتھر دل کو نرم کرنا ہوگا. تو رسول اللہ نے کیسے دلوں کو نرم کیا؟ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی بعثت کا بھی جو مقصد بتلایا، وہ یہ نہیں بتلایا کہ میں آیا ہوں خدا کا دین لے کر، میں آیا ہوں نماز کا حکم دینے، میں آیا ہوں روزے کا حکم دینے، بلکہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کی منزل کمال تک پہنچا سکوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو عزیزان محترم، اگر ہم رسول اللہ کی زندگی میں ان کے اخلاق کے عملی نمونے اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ رسول خدا کے اخلاق کے بارے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک تھے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، بے شک ہے رسول آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. یعنی آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے، بلکہ فرمایا علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. یعنی رسول اللہ کی زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ اخلاق سے خالی نہیں تھا. اور ہم اسی رسول کی امتی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اخلاق کو اسی طرح سے اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. ایک رسول کا چاہنے والا، ایک رسول کا امتی، ایک مسلمان وہ ہے جو صرف نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہو. آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں ہم دیکھیں کس طرح سے آپ نے اپنے اخلاق کے عملی نمونے کو پیش کیا کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ جو ہیں وہ نہایت محبت سے پیش آتے. کتنے کریم، کتنے مہربان، کتنے رحم دل تھے نبی کہ سب سے نمایاں صفت آپ کی یہی رحمت، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ مکے میں آئے ہیں تو وہی مکے والے جنہوں نے رسول اللہ کو بے پناہ تکلیفیں دی تھی، آپ کے اصحاب پر ظلم کیا تھا، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، آپ کے خلاف جنگیں کی گئیں، آپ کے خلاف بغاوتیں کی گئیں، اور پھر آج جب فتح مکہ کا وقت آ گیا تو اب وہی لوگ رسول خدا کے سامنے بے بس کھڑے ہیں. آپ دیکھیں یہ وہ موقع تھا جب کوئی بھی فاتح کہہ سکتا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، کل تم نے ہمارے پر ظلم کیا نا، آج ہماری باری ہے، آج ہم تم سے بدلہ لیں گے. لیکن یہ رسول خدا نے دیکھیے کس طرح سے جواب دیا. رسول خدا کا اخلاق، رسول خدا نے انتقام کی بجائے رحمت کا راستہ اختیار کیا. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ عمومی عفو اور عمومی امان کا جو ہے وہ اعلان کر دیا اور کہا کہ آج آپ سب لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں. یعنی کسی کو اسیر نہیں بنایا، کسی کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ رسول خدا نے جو دیکھیے
کسی کے پر کوئی بھی یعنی ان کو نہ گرفتار کیا، نہ اسیر بنایا، نہ کسی طرح سے ان پر کوئی ظلم ہوا ہے، بلکہ سب کو آزاد کر دیا۔ اور یہیں پر اخلاق کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ کمزور آدمی کا معاف کرنا کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک انسان جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کہے ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے مقابل میں لڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے جب طاقت آپ کے پاس آ جائے اور طاقت رکھتے ہوئے آپ جو ہیں وہ دوسروں کو معاف کر دے، یہ اخلاق نبوی ہے۔ تو ہم بھی اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں۔ آج ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہمارے یہاں ایک دوسرے سے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی من مٹاو ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کتنے مہینوں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سلام دعا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رسول کا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ رسول جس نے اپنے اخلاق کا اس طرح سے مظاہرہ کیا، اپنے دشمنوں کو جس نے معاف کر دیا، اور ہم ہیں کہ اپنے مومن بھائی بہنوں کو معاف نہیں کر پاتے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے؟ تو اپنے رسول خدا کی سیرت کو ہمیں بھی اپنانا ہے۔ اگر ہم واقعی مقصد امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور واقعی عزادار کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں مقصد حسین سمجھنا ہوگا۔ مقصد حسین کیا تھا؟ سنت نبوی کو زندہ کرنا۔ سنت نبوی کیا تھی؟ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ہمارے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف معاف نہیں کرتے تھے، بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک سے پیش آنا۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اور ہم برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اور ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ رسول خدا کے اخلاق کا ایک عجیب آپ دیکھیں بس منظر یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی بدسلوکی کا جواب جو ہے وہ حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہودی آپ سے قرض کا مطالبہ کرنے آیا، اور اس نے انتہائی سخت انداز میں آپ کو جو ہے وہ خطاب کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول خدا نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اس کو اپنے حق مانگنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے اس کے حق کو ادا کیا اور اس سے بھی بہتر انداز میں اس سے معاملہ فرمایا۔ تو آپ دیکھیے رسول خدا نے ہمیں یہاں پر کیا درس دیا کہ صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے مت رہو، کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم بڑا کمال کر رہے ہیں۔ نہیں، کمال یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ دوسرے تمہارے ساتھ غلط رویہ بھی رکھیں تو تم اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو جیت لو۔ کہ وہ یہودی جس نے اتنی بدتمیزی آپ کی شان میں کی، لیکن جب آپ کی اس اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا، اور اس نے آپ سے فوراً معذرت طلب کی۔ کبھی کبھی انسان کا اخلاق جو ہے وہ سامنے والے کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ ہمیشہ لوگوں کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے تھے۔ یہ درس ہمارے لیے بھی ہے۔ تیسرا آپ دیکھیے بچوں کے ساتھ رسول خدا کا اخلاق، کس قدر بچوں کو رسول خدا محبت سے ان سے پیش آتے تھے۔ اور یہ نقطہ خاص طور پر آپ دیکھیے ہم سب کے لیے ہے کہ رسول خدا بچوں کو صرف نصیحت نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ روایت میں کہ رسول خدا بچوں کو سلام کرتے تھے، خود سلام کرتے تھے نبی۔ آپ سوچئے آج ہمارے معاشرے میں بعض بڑے لوگ بچوں کو سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اگر بچہ سلام نہ کرے سامنے سے تو کہتے ہیں کتنا بے ادب بچہ ہے کہ یہ سلام نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بچوں کو بھی اگر ہمیں سکھانا ہے تو ہم پہلے خود سلام کریں۔ جب ہم پہلے سلام کریں گے تو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اس کے اندر بھی یہ عادت پڑ جائے گی کہ وہ خود سلام کرے۔ رسول خدا کبھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ ان کو سلام کرے، بلکہ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا کہ وہ ہمیشہ خود سے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور کوئی رسول آپ دیکھیے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کائنات کے سردار ہیں، کتنے بڑے آپ انبیاء ہیں، نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ بچوں سے کس قدر محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے آپ کھیلتے تھے۔ تو یہ رسول کے آپ کا گھر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ اخلاق کس قدر بلند اخلاق تھا۔ یہ آپ دیکھیے اکثر یہ نقطہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ اکثر انسان باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گھر میں اس کا جو رویہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے مومن کی پہچان نہیں بتائی گئی ہے۔ مومن کہا گیا مومن کو پہچاننا ہے تو اس کی نماز سے مت پہچانو، اس کے اخلاق سے پہچانو۔ مومن کا اخلاق جو ہے، اور وہ بھی خاص کر اس کے گھر والوں کے درمیان میں اس کا اخلاق کیسا ہے۔
رسول خدا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کی مدد فرماتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ خراب اور برا سمجھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی گھر کی خاتون یا اہل خانہ کی مدد کر دے گھر کے کاموں میں تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم معصومین کی سیرت دیکھیں، مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جناب فاطمہ الزہرا کا ہاتھ بٹاتے تھے، یا خود رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اخلاق گھر کے باہر صرف اچھا نہیں، اور اپنے گھر کے لوگوں کے درمیان میں بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کہاں مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس پر عذاب کم نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ عذاب انسان کو اس کے اخلاق اچھا نہ ہونے کی وجہ سے برزخ میں اس میں عذاب میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ رسول خدا کا اخلاق نہایت ہی کریمانہ تھا، چاہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہو، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق کس طرح سے کریمانہ تھا کہ جس راستے سے رسول اللہ گزرتے تھے، ایک یہودی خاتون کا گھر وہاں پڑتا تھا، ہمیشہ اپنے گھر کی چھت پر وہ انتظار کرتی تھی، اور جیسے ہی رسول خدا اس جگہ سے گزرتے وہ آپ کے سر پر جو ہے وہ کبھی کوڑا اٹھا کے پھینکتی، کبھی غلاظتیں پھینکتی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ تو یا راستہ بدل لیتا، یا پھر اس خاتون کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اس سے لڑتا جھگڑتا، لیکن رسول خدا نے نہ راستہ بدلا، نہ کبھی اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ روزانہ اسی راستے سے گزر رہے، روزانہ اسی راستے سے گزر رہے، اور وہ خاتون روزانہ آپ کے سر پہ کوڑا ڈال رہی ہے۔ اور ایک دن جب رسول اللہ اس راستے سے گزرے اور کوڑا نہیں گرا، تو رسول اللہ نے پوچھا آج کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ خاتون بیمار ہو گئی ہے۔ رسول نے کہا میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا اس کے گھر پہ آئے، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا میں محمد۔ اب یہ یہودی خاتون کیا سمجھتی ہے کہ رسول خدا جو ہیں وہ آج ان کو پتا چل گیا میں بیمار ہوں تو مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، تو کہتی ہے یا اے محمد، آج انتقام ہی لینا تھا تو آج ہی کا دن تم نے چنا، کسی اور دن آ جاؤ، آج تو میں بیمار ہوں۔ تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا بی بی میں انتقام لینے نہیں آیا، میں تو تیری احوال پرسی کے لیے آیا ہوں، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ ایسا اخلاق اس یہودی خاتون نے جب نبی کا دیکھا کہ جس کے سر پہ میں روزانہ کوڑا پھینک رہی تھی، غلاظت پھینک رہی تھی، آج بیمار ہو گئی تو وہ مجھ سے لڑنے نہیں، میرا احوال پرسی، میری احوال پرسی کے لیے آیا ہے، میرا حال چال لینے آیا ہے۔ بس اسی وقت اس نے کہا محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس لیے کہ جس اسلام میں اس اسلام کا نبی ایسا ہے، جس دین کا نبی ایسا ہے، وہ دین خود کتنا اچھا ہوگا۔ اور پھر اس نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں پر رسول خدا کا اخلاق ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نہایت ہی احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور عبادت میں بھی جو آپ دیکھیے کہ یہ عبادت کا بھی تعلق جو ہے وہ اخلاق سے ہے، کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان بد اخلاق ہے، اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اگر زیارت کے بعد بھی جو ہے وہ زبان سے دوسروں کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، تو اسے اپنے عمل کی روح کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے کردار میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہماری عبادت بھی جو ہے وہ بیکار ہے۔ عبادت سے بھی ہمارے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہم روزانہ نماز پڑھیں، لیکن اگر ہماری نماز کے بعد بھی ہماری زبان ویسی ہی ہے، ہمارا کردار ویسی ہے، تو پھر اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز عبادتیں بھی انسان کے اخلاق کو بلند کر دیتی ہیں۔ اور رسول خدا کی زندگی میں ایک اور چیز ہم جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم رہتا تھا، یہ بھی آپ کے اخلاق کا ایک نمونہ ہے، یا ہمیشہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یا فرماتے ہیں کہاں رسول اللہ اذا رأى ما يحب قال الحمدللہ، جب بھی رسول خدا کوئی بھی پسندیدہ چیز دیکھتے تو اللہ کی حمد کرتے، جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تو مسکرا کے ملتے، جب بھی کسی کی خیریت لیتے تو مسکرا کے خیریت لکھتے۔ مومن آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ کے چہرے پر تبسم دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی تبسم کے آثار نمودار ہو جاتے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، مومن ہمیشہ متبسم رہتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیشہ تبسم ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ غصے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیشہ جو ہے وہ ایگریشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ اور
یہی خوش اخلاقی تھی رسول خدا کی کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ عزیزان محترم، آج دنیا کہتی ہے رسول خدا نے اسلام کو تلوار کی طاقت سے پھیلایا۔ میں کہوں گی رسول خدا نے لوگوں کو اسلام کو تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے اخلاق کی طاقت سے پھیلایا۔ لوگوں کے دلوں کو تلوار سے نہیں جیتا، اپنے اخلاق اور کردار سے جیتا ہے۔ اور خدا نے قرآن میں بھی فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اللہ نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ تو ضروری عزیزان محترم، ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ دیکھیے حق بات کہنا ضروری ہے، لیکن حق بات بھی ایسے انداز میں کہی جائے کہ لوگ آپ سے دور نہ ہوں بلکہ آپ سے اور قریب ہو جائیں۔ رسول خدا نے بھی اسلام کو پھیلایا، مگر اس طرح سے نہیں پھیلایا کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، بلکہ ایسے پھیلایا کہ دشمن بھی جو ہے وہ آپ سے قریب ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم جب حق بات کہنا چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ حق بات کہنی ہے تو جو سچ ہے وہ منہ سے نکال دو، چاہے سامنے والے کو برا لگے چاہے برا نہ لگے۔ نہیں، جو بھی بات کہنی ہے اخلاق کے دائرے میں کہجیے کہ سامنے والے کو وہ بات بری نہیں لگے۔ اور یہی رسول خدا کی زندگی سے ہمیں سب سے بڑا اخلاق کا درس ملتا ہے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہم سب اس رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے، لیکن عزیزان محترم محبت کا امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ محبت کا امتحان یہ ہے کہ گھر میں ہم دیکھیں ہماری زبان کیسی ہے۔ محبت کا امتحان یہ ہے کہ شوہر، بیوی، بچوں اور والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اختلاف کرنے والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، غریب اور کمزوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، جس نے ہمیں بھی تکلیف دی اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کسی کو رسول خدا کی یاد آتی ہے؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، لہذا ہمارا سب سے خوبصورت تعارف ہماری زبان یا ہمارا لباس یا ہمارا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ہم اپنے اندر ہمیں جھانک کر دیکھنا ہوگا، کہیں ہم رسول خدا کی امت ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر رسول خدا کا اخلاق اپنے اندر نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس رسول کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، کہ جس رسول کو اخلاق کے خلق عظیم کے ساتھ پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، وہ رسول جو اخلاق کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، اور جس نے اعلان کر دیا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور بے شک رسول خدا نے اس اخلاق کو منزل کمال تک پہنچایا۔ ہاں عزیزان محترم، ایسے کریم نبی کو، ایسے مہربان نبی کی آپ دیکھیے امت نے قدر نہیں کی۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں جتنا مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اس طرح سے نہیں ستایا گیا جیسے مجھے ستایا گیا۔ کہ وہ نبی کہ جو اپنے دشمن سے بھی محبت سے پیش آتا تھا، لیکن آپ کو پتھر بھی مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کے اوپر غلاظتیں بھی پھینکی گئی، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا جاتا، کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا، کہ جبرائیل آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ اگر حکم دے تو پوری بستی کو ایک لمحے میں الٹ دوں، اور وہ کائنات کا رسول و رحمت للعالمین میرا نبی کہتا نہیں پروردگارا یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے تو ان کی ہدایت فرما۔ یعنی ہمیشہ اپنی امت کی لیے رسول خدا دعا کیا کرتے تھے۔ ہاں باب ازا اتنا وسیع قلب ہو جو نبی، اس نبی کے ساتھ اور اس نبی کی آل کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ ارباب ازا آپ دیکھیں رسول اللہ کی شہادت جو ہے وہ منڈے کے دن ہوئی ہے، اور رسول خدا کی شہادت سے 3 دن پہلے جب رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ لا کر دے دو، تو عزیزان محترم جمعرات کا دن تھا، رسول نے کہا مجھے کاغذ اور قلم لا کر دے دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ تم آپس میں متحد رہو، بکھرنے نہ پاؤ۔ تو اس وقت ایک شخص کیا کہتا ہے رہنے دو، کوئی قلم اور کاغذ مت دینا، یہ ہذیان بکرے۔ ایسے مہربان نبی کے لیے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، ہر باب ازا کہ رسول اللہ نے جب کاغذ اور قلم رسول خدا کو
کو نہیں دیا گیا تو رسول نے پھر لوگوں کو کہہ کر کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے تو ایک میری عطرت ہے، ان سے ہمیشہ جڑے رہنا، اس لیے کہ اگر ان سے جڑے رہو گے تو تم حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملو گے۔ اللہ اللہ عزادارو، رسول خدا کی آپ دیکھیں جب غدیر سے رسول اللہ واپس پلٹے ہیں نا آخری حج کے بعد، بس وہیں سے رسول خدا کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئی تھی۔ رسول خدا نے حذیفہ بن یمان سے 12 منافقین کے نام رسول خدا نے انہیں بتائے تھے کہ یہ سب کے سب میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے نام باہر نہ آنے پائے اس لیے کہ امت بکھر جائے گی۔ ارباب ازا اور انہی لوگوں نے رسول خدا کو، روایت کے جملے زہر دیا گیا، کہ رسول اللہ کو ایک دوا پلائی جا رہی تھی کہ جس سے آپ کی صحت بہتر ہونے کی بجائے اور دھیرے دھیرے آپ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات ہے، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو بلوایا۔ ارے فاطمہ زہرا سے کتنی محبت تھی رسول اللہ کو کہ جب بھی کہیں جاتے فاطمہ کے در پہ سب سے آگے پہلے آگے سلام کرتے۔ ہر باب ازا فاطمہ کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میری لال، اے میری لال، بڑی بڑی مصیبتیں تم پر آنے والی ہے میری لال، صبر کرنا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، کہتے ہیں جب یہ جملہ فاطمہ زہرا نے سنا نا، وہ فاطمہ جو زاروں قطار رو رہی تھی ایک لمحے کے لیے فاطمہ مسکرانے لگی۔ روایت کہتی ہے کہ وہ جملہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ کہا شاید رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا اے میری لال گھبرانا مت، ارے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ ارے سیدہ اپنی موت کی خبر سن کر خوش ہو گئی، اور باب ازا صرف 75 دن یا 95 دن میں ہی سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رسول خدا کہتے میری لال بڑی بڑی مصیبتیں تم پر پڑے گی میری لال، صبر کرنا۔ ہاں زادارو، کتنی مصیبتیں فاطمہ زہرا پر پڑی۔ میری بیوی نے اپنا مرثیہ خود پڑھا تھا، صبت علیہ مصائب اللو والنہار، صبت علیہ سرنا لیا بابا، آپ کے بعد آپ کی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں ڈائی گئی، اگر دنوں پہ پڑھتے رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اور باب ازا ایک مرتبہ میرے مول رسول نے فرمایا کہ علی کو بھیج دو، مجھے علی سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے۔ ایک مرتبہ علی رسول اللہ کے سرانے آئے ہیں، ارے جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے علی سے کچھ عہد لینا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد علی کا حق غصب ہوگا، علی کو صبر کرنا ہوگا۔ بس میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ علی پر مصیبتیں آئیں گی، کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ علی کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ بس جیسے علی نے سنا غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے علی یہاں بھی صبر کر لے گا۔ ہر باب ازور کیسا صبر کیا تھا علی نے، اے وہ علی جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑ دیا، اسی علی کے سامنے ارے فاطمہ کا در جلا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرایا گیا۔ ارے علی نے کیسے صبر کیا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ظالم ارے مدینے کی گلیوں میں کھینچ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ یہودی ہے، جیسے اس نے اس منظر کو دیکھا نا فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے وہ یہودی کہتے خدا کی قسم میں نے خیبر کے میدان میں اس جوان کو دیکھا تھا، ارے جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑا تھا، آج اس کی گردن میں رسی ڈال کر اسے کھینچا جا رہا ہے، اور یہ خاموش ہے۔ اس کی زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہ خاموش ہے۔ اس کا مطلب ارے یہ حجت خدا ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے صبر کر رہا ہے۔ ہر باب ازا پھر میرے مولا رسول خدا نے حسن اور حسین کو بلایا، ایک مرتبہ نواز سے آگے قدموں میں گر گئے۔ رسول نے کہا میرے لال تمہاری جگہ قدموں میں نہیں ہے، میرے سینے میں ہے، اور حسن اور حسین کو سینے
سے لگایا، ایک مرتبہ حسن کے لبوں کا بوسہ لیا، حسین کے گلے کو چومنے لگے۔ جناب فاطمہ زہرا اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کہا بابا کیا وجہ ہے آپ نے حسن کے لبوں کے بوسے لیے، حسین کے گلے کے بوسے لیے؟ رسول اللہ تڑپ کے، میری لال تمہیں معلوم نہیں، ارے یہی میرا حسن ہوگا جسے ایسا زہر دیا جائے گا کلیجے کے 72 ٹکڑے، ارے ہونٹ منہ سے تشت میں گریں گے، میں اپنے حسن کے لبوں کے بوسے لے رہا ہوں کیونکہ اس سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گریں گے۔ اور پھر حسین کے پورے جسم کو چوما، کہا میری لال، ارے حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تیر و تبر کا نشان نہیں ہوگا۔ امت میرے لال حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دے گی۔ اجرکم اللہ۔ ہر باب ازاج فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی، فاطمہ کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے۔ ارباب ازا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں کہوں گی بی بی، ارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے مگر بی بی، ارے آپ کو کوئی باپ کا پرسہ دینے کے لیے آیا نہیں، آئے ہیں امت پرسہ دینے کے لیے، مگر کس انداز میں؟ آگ اور لکڑیاں لے کر امت پرسہ دینے آئی ہے۔ ہر باب ازا، ارے 2 ہی بیٹیاں ایسی نظر آئی جسے امت نے یتیمی کا پرسہ ایسے دیا، ایک فاطمہ زہرا جسے امت نے یتیمی کا پرسہ کبھی دروازہ جلا کے دیا، کبھی تماچا لگا کے دیا، کبھی تازیانہ مار کے دیا، اور ایک کربلا میں فاطمہ کی پوتی کو پرسہ دیا گیا یتیمی کا کہ کبھی خیمے جلائے گئے، کبھی کانوں سے بالیاں چھینی گئی، کبھی رخسار پر تماچے لگائے گئے، کبھی پشت پر تازیانے لگائے گئے۔ ہر باب ازا، اس فاطمہ کو بھی باپ کے مرنے کے بعد رونے نہ دیا گیا، اس فاطمہ کو بھی باپ کے بعد رونے نہ دیا گیا، ارے اس فاطمہ کی بھی کمر جھک گئی، اس فاطمہ کی بھی کمر جھک گئی، ارے وہ فاطمہ 18 سال میں باپ کے بعد ضعیفہ ہو گئی، کربلا میں سکینہ 4 سال کی عمر میں بابا کے بعد ضعیفہ ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، بار الہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ، آج اس رسول اللہ کی شہادت کا دن تھا میرے مالک، ہم سب کو ان کے واقعی نقش قدم ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، مگر اے میرے مالک تیرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تیرے رسول کے چاہنے والے، خدایا روز قیامت ہمیں رسول خدا کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے میرے پروردگار ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے میرے مالک جتنی بھی مومنات ان مجلسوں میں شامل ہو رہی ہیں خدایا ان کی جو جو شری دلی حاجت ہے محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پوری فرما، ان کے بچوں کو دنیا دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ خدایا دنیا میں جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، دنیا سے اٹھانا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا۔ خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں میرے پروردگار دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، حسین کے عزادار ہیں، خدایا ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نست اور نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ خدایا ہم سب کو بھی اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین. حسین 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 یا حسین 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 یا حسین یا حسین حسین حیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب حیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب ٹوٹی ہوئی صدیوں کی نظر آئے گی زینب حیا تیرے بن جب وطن جائے گی زینب یسرب کے سویروں میں اجالے تو ملیں گے یسرب کے سویروں میں اجالے تو ملیں گے کیا شام غریبا کو بھلا پائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب مجروح نہ ہو پائے گا بھیا تیرا انکار مجروح نہ ہو پائے گا بھیا تیرا انکار ہر ظلم و اذیت سے گزر جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب نانا تیری مرقد کے قریب غیر بھی تو ہے نانا تیری مرقد کے قریب غیر بھی تو ہے بازو کے نشان کیسے دکھا پائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب ہوگی تو وہاں نانا تیرے دید کی خواہش ہوگی جو وہاں نانا تیرے دید کی خواہش اکبر کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے
جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا پردیس سے گھر لوٹ کے جانا تو پڑے گا یہ طے مگر کی بکھر جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب صدیوں آئے گی زینب بھیا تیرے بن جب بھی وطن جائے گی زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابو القاسم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ زوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد محمد وعجل عجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدۃ ورخاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وطاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان والنصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 السعد 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 الأجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم، فرجهم اللہم اللهم صلی صل علی على محمد محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم، اللہم صلی علی صل محمد على وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ عالم شبنم، سوری وہ تھوڑا لنک کا پرابلم ایشو آ رہی ہے، سیدہ کو بخار ہے۔ سمینا خوش رہو، نسیم خوش رہو، یہ لڑکیاں تو چلے گئیں جنہوں نے نہا پڑھا۔